अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में जुमेरात की रात और अक्टूबर की 30 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और अक्टूबर की 31 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कॉमेंट्स का जवाब जरूर दूँ। चलते हैं पहली खबर की जानिब, और वो अमेरिका से है। और अमेरिका में जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उसकी जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। और वो मेरा ख्याल है ऐसे अफराद जो यहाँ पर मुकीम है एज स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट वीज़े पर यहाँ मुकीम है, या H1B यानी वर्क वीज़े पर हैं, उनके लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि आप जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसे EADs कहते हैं, वो अब ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं हुआ करेंगे। यानी इससे पहले जिन लोगों के पास H1B वीज़ा था, यहाँ पर जो काम कर रहे थे, और उनकी जो वाइफ्स हैं या जो उनकी बीवियां हैं, उनके जो H4 वीज़े हैं, और साथ F1 वीज़े पर आए हुए स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली वो जो कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर आए हुए हैं या असाइलम सीकर हैं, तो वो जो उनके एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन के जो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते थे, उनको दोबारा ज़्यादा दरखास्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता था। अब उसको चेंज किया जा रहा है। अब 30 अक्टूबर से, यानी आज से, इस पर जो है अमल दरामद शुरू हो चुका है। और अब जितने भी ऐसे अफराद जो कि H1B वीज़े पर हैं, H4 वीज़े पर हैं, F1 वीज़े पर हैं, इनको दोबारा दरख्वास्त देनी होगी अपना जो वर्कर ऑथराइजेशन का जो EAD जो है वो हासिल करने के लिए। और इसके लिए उनको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक तथहीरी अमल से गुजरना पड़ेगा। उनकी वेटिंग होगी दोबारा, उनके बैकग्राउंड चेक्स होंगे, और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि आया इनके जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसको इसी तरह जारी रखा जाए, जिसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां इससे मुतासर हो सकती हैं। F1 वीज़े पर आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत काम वगैरह कर सकते हैं, अब वो काम करने के शायद काबिल भी ना रहें उस वक्त तक, जब तक कि उनके वर्क ऑथराइजेशन दोबारा अप्रूव ना हो जाए। और साथ ये कि इससे जो सबसे ज़्यादा H4 वीज़ा होल्डर्स जो हैं, जो मोस्टली H1B वीज़ा होल्डर्स की वाइफ्स हैं, यानी उनकी अहल खाना हैं, उनकी भी जो काम करने की सलाहियत है यहाँ पर, वर्क ऑथराइजेशन उनकी भी ख़त्म हो जाएगी उस वक्त तक, जब तक कि उनको दोबारा रिन्यूअल ना मिल जाए। इससे यकीनन बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इस प्रोग्राम से अगर कोई मुतासर होगा तो शायद उनका ताल्लुक भारत से होगा, क्योंकि अमेरिका में जो H1B वीज़ा पर जो लोग आए हुए हैं, उनका तकरीबन 71% जो है अफराद भारत से आए हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चीन से आए हुए लोगों का ताल्लुक है, जिनकी तादाद 11.7% है। तो यूं एक नए रेगुलेशन पर अमल दरामद शुरू हो रहा है, और इससे बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त असाइलम सीकर्स हैं, यानी यहाँ पर पनाह ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है उनको जो वर्क ऑथराइजेशन है उनकी एक्सटेंशन दोबारा नहीं हो पाएगी, जब तक कि उनकी दोबारा वेटिंग ना हो जाए। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि इसका मकसद ये है कि फ्रॉड को रोका जाए। और जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, और जो H1 प्रिंसिपल्स हैं, और L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स हैं, या O1 वीजा होल्डर्स हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। एक बार तो फिर मैं अर्ज करता हूँ कि ऐसे अफराद जो कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, या H1B प्रिंसिपल्स पर हैं, या L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स पर हैं, या O1 वीजा पर हैं, इनके लिए कोई मसाइल नहीं है नौकरी में। इनकी नौकरियां का सब कुछ जारी रहेगा, इनके लिए कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन ऐसे अफराद जो कि ओवरऑल H1 वीजे पर हैं, उनके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। और दूसरी खबर भी अमेरिका ही से है, और इसका ताल्लुक भारत से है। अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह जो है उस पर भारतीय ऑपरेशंस के लिए जो पाबंदियों से इस्तिस्ना दी थी, उसमें तोसी दे दी है, अगले साल तक इसको तोसी दे दी है। और यूं अब भारत ईरान की चाबहार पोर्ट पर जो वो उसकी डेवलप कर रहे हैं उसको, और उसको वो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इस पर अब अमल दरामद कर पाएंगे। ये जो रियायत थी, यानी जो इस्तिस्ना था अमरीकी जो पाबंदी हैं उनसे, वो 28 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था, लेकिन अब अमेरिका ने इसको एक्सटेंड कर दिया है, जो कि यकीनन भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अमेरिका 2018 से जो है भारत को इस्तिस्ना देता चला आ रहा है चाबहार पोर्ट के हवाले से, लेकिन अब तक चाबहार पोर्ट मुकम्मल ना हो पाई, उसमें काफ़ी मसाइल आए हैं। और बहुत सारे माहिरीन का ये कहना है कि गरचे भारत को रियायत दी जा चुकी है और ये सिफारती कामयाबी भी है भारत की, मगर अमरीकी पाबंदियों और जो बैंकिंग की रुकावटें हैं और ईरान की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसकी वजह से कहते हैं कि शायद इस मंसूबे पर अमल दरामद में जो ताखीर है,
वो जारी रहे। और चाबहार पोर्ट फौरी तौर पर शायद भारत को इतना बड़ा फायदा ना दे, लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है उनके लिए, और शायद अफगानिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि अफगानिस्तान में बैठे वो लोग जो कि चाबहार के रास्ते इंटरनेशनल तिजारत करना चाहते हैं और पाकिस्तान पर अपना रिलायंस कम करना चाहते हैं, तो यकीनन उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। और भारत के लिए आज अच्छी खबर सिर्फ अमेरिका से नहीं आई, बल्कि चीन से भी आई है। चीन ने भी भारत के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके जो तर्जुमान है रणधीर जायसवाल, उनका कहना है कि चीन ने चार भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्स के मैग्नेट्स जो हैं वो चीन से भारत इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। याद रखिए कि इसी माह के शुरू में चीन ने मुकम्मल पाबंदी लगाई थी इन मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स पर। अब जब सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात के बाद जो रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन ने पाबंदी लगाई थी वो उठा ली है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी पाबंदियां आज भी हैं। लेकिन भारत के हवाले से मेरी राय में बहुत बड़ा फैसला है। भारत में इस पर बहुत खुशी भी है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीन ने ये बात बिल्कुल इसके साथ रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि जितने भी मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स चीन को भारत को दिए जाएंगे चीन की जानिब से, ये डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल नहीं होंगे, इनका इस्तेमाल हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल चीन और भारत के दरमियान मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चीन ने ये इजाज़त दे दी है चार भारतीय कंपनियों को कि वो जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स के मैग्नेट्स हैं ये इंपोर्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी आज कुछ खट्टी मीठी खबरें हैं। एक तो जो मीठी खबर है वो ये है कि आज तुर्की की तरफ से भी ऐलान किया गया, पाकिस्तान की तरफ से भी ऐलान किया गया और अफगानिस्तान की तरफ से भी ऐलान किया गया कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे उनका आज एक बयान जारी किया गया, उनका एक एलानिया जारी किया गया है जिसके चार नुकात हैं। उसमें कहा गया है कि ये मीटिंग्स 25 से 30 अक्टूबर तक जो है हुई थी मुलाकातें, और इसमें इनका मकसद ये था कि जो सीज़ फायर हुई है उसको जारी रखा जाए। और ये सीज़ फायर बुनियादी तौर पर 18-19 अक्टूबर को जो कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बातचीत हुई थी तुर्की और कतर की मदद से, उसके बाद ये सीज़ फायर पर अमल दरामद शुरू हुआ था। और इस ऐलान में दूसरा नुकता यह है कि दोनों ममालिक का इस बात पर राजी हैं कि जो सीज फायर है इसको एक्सटेंड किया जाए, यानी इस पर तोसी की जाए। तीसरा नुकता यह है कि अब 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे, और उससे पहले दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी जानिब से जो इन्होंने मॉडलिटीज तय की हैं या जिन पर बात हुई है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म्स की तैयारी करेंगे ये लोग। और चौथा नुकता यह है कि दोनों पार्टी इस बात पर राजी हैं कि एक अच्छा मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाएगा जिसके जरिए इस सीज फायर पर अमल दरामद को वेरीफाई किया जा सकेगा। और पांचवा नुकता तुर्की और कतर का शुक्रिया से मुताल्लिक है। तो यूं एक बहुत अहम ऐलान और अच्छी खबर है। लेकिन ये खबर कम से कम इस हवाले से तो अच्छी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग जो है वो फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन जंगी माहौल अभी भी मौजूद है, और वो बयानों में भी नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ के कल के बयान का मैंने जिक्र किया कि जिसमें मैंने वो कहा था कि किस तरीके से वो जो बयान दे रहे हैं उसमें काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ी है। और अफगानिस्तान में भी बैठे कुछ ऐसे उनके सियासतदान हैं और उनके ऑफिशियल हैं जिनकी जानिब से भी ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई जिस पर एतराज़ किया जा सकता है। और उससे और कुछ नहीं, तुर्शी बढ़ती है, इख्तिलाफ बढ़ता है, और एक दूसरे पर जो अदम एतमाद है वो भी बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि मैं जो ये जो मामला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इस पर मजीद बात करूं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूं कि कहते वक्त जब पाकिस्तान एक जंगी माहौल की जद में है, यानी वो जंगी माहौल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर मौजूद है, और एक और माहौल जो कि भारत की जानिब से गाहे बगाहे उनके जो सियासतदान हैं या उनके जो ऑफिशियल थे उनकी जानिब से भी पाकिस्तान को मुसलसल वार्निंग्स वगैरह दी जाती हैं। और बार बार आप देखिए भारतीय मीडिया में भी आपको ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र बहुत ज्यादा नजर आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने जंग खत्म नहीं की। तो पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर खतरात एक नहीं दो सरहदों से हैं, और बहुत ज्यादा सीरियस हैं। यानी पाकिस्तान एक अजीब दौर से गुजर रहा है जहां इसको अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से, जिस तरह मैंने अर्ज किया, शदीद खतरात का सामना है। एक तरफ जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, आज भी मौजूद है। वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो इक्तसादी तरक्की है ये नाकाफ़ी है इसकी आबादी को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। लिहाजा वो कहते हैं कि आपको अपनी इकॉनमी को बेहतर करना होगा। जबकि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, अब तक तकरीबन 34 दौरे कर चुके हैं, बैरूनी दौरे, और उन पर वो कोई 3.5 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। उनका ताज़ा तरीन दौरा जो सऊदी अरब का था, वहां वो गए, उन्होंने 2 दिन गुजारे, आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे,
اور وہاں ان کی جو ملاقات ہے وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ہوئی۔ ملاقات بہت اچھے ماحول میں ہوئی، نتیجہ صفر۔ خیال یہ تھا کہ شاید یہ جو دورہ کیا جا رہا ہے اتنے بڑے پامپ اینڈ شو کے ساتھ، کہ جس میں پاکستان کے فوج کے سربراہ بھی موجود ہیں، تو شاید اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ خیال یہ تھا کہ شاید کوئی بڑی بزنس ڈیلز ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوئی۔ سعودی وفد، ایک بزنس مین کا وفد، حالیہ دنوں میں پاکستان بھی آیا تھا۔ یہاں آیا، مختلف جگہوں پر گیا، اور اس کے بعد پر جب واپس گیا، کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا کہ کیا پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ تو گویا انویسٹمنٹ کا وہ خواب جو کہ شہباز شریف پاکستانی قوم کو دکھاتے چلے آ رہے ہیں، وہ خواب جو کہ پاکستان فوج کے سربراہ خود دکھاتے چلے آ رہے ہیں، وہ آج تک سامنے نہ آ سکا، وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بلکہ جو شہباز شریف کی وہاں سے ویڈیوز نہ آئی، تو ایک تو وہ جو کہ محمد بن سلمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی ان کے ماحول میں بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسری وہ جو کہ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کا مقصد یقیناً فٹ بال کی ترویج تھا۔ لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ اس نے پاکستان کی اکانومی کو کتنا فائدہ دیا، ماں سوائے اس کے کہ پتہ نہیں انہوں نے اس بات کا ذکر وہاں پر کیا بھی کہ جو فٹ بال سے وہ کھیل رہے تھے یہ سیالکوٹ کی بنی ہوئی ہے، یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ سعودی عرب گئے، خالی ہاتھ آئے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ امریکہ آئے، خالی ہاتھ گئے، ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ ایون اس حد تک کہ پاکستان فوج کے سربراہ اور شہباز شریف صاحب کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کا جو میزائل کا پروگرام ہے اس پر 7 مختلف قسم کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان پر امریکہ 7 مرتبہ سینکشنز لگا چکا ہے، پاکستان کے میزائل پروگرام پر ایک سینکشن ختم نہ کر پائے، ایک کوئی بڑی بزنس ڈیل نہ کر پائے۔ تو یوں پاکستان کی اکنامک حالت جو ہے وہ ویسے ہی بری حالت ہے، اس میں جس طرح ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ دوسری طرف بدامنی، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، جہاں آج باجوڑ میں پاک فوج کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کا ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا جو کہ مارا گیا ہے، وہاں پر ایک سینئر کمانڈر تھا، بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا ڈیفنس منسٹر، شیڈو ڈیفنس منسٹر تھا، مفتی نور ولی کا قریبی ساتھی تھا، ان کا نائب بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہ شخص جو مارا گیا، اس کا نام قاری امجد عرف مزاحم ہے۔ پاکستانی حکومت نے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے رکھی تھی۔ اور پھر تیسری جانب کم از کم 2 صوبوں میں 3 مختلف حکومتیں کام کر رہی ہیں، یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں میں۔ ایک وہ حکومت ہے خیبر پختونخوا میں منتخب حکومت ہے، دوسری جو بلوچستان میں حکومت ہے وہ فارم 47 کی پیور پیداوار ہے۔ ساتھ دوسری حکومت خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ریاستی اداروں یعنی سیکورٹی فورسز کی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بلوچستان میں ہے۔ اور تیسری وہ حکومت ہے جو کہ دہشت گرد چلا رہے ہیں، وہ جہاں پر کہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا تھا کہ تیرا ویلی میں ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا، اور وہاں پر ایک ٹی ٹی پی کا جو مسلح شخص آیا، اور وہاں پر اس نے کہا کہ ہم یہاں پر آپ کو ڈرانے نہیں آئے، بلکہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے مخبری کی تو پھر آپ ہم سے گلہ نہ کرنا۔ تو وہ اپنی ایک حکومت چلا رہے ہیں، اور ورچولی کئی علاقوں میں شام کے بعد انہی کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان علاقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ 3 ریالٹیز ہیں جو پاکستان میں، لیکن اس میں اب جو سب سے بڑی کمپلیکیشن آ گئی ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے یعنی ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہیں، شہادتیں بھی دے رہی ہیں۔ اور دوسرا، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو وہ صوبے کی منتخب حکومت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ان کو وہ ہر قسم کا ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ آج اس کا سب سے بڑا مظاہرہ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت دیکھا گیا جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ایک مرتبہ پھر، یعنی 5ویں مرتبہ، جیل میں عمران خان سے، اپنے لیڈر سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایک بہت زیادہ تصادم کی جو ہے وہ صورتحال بن گئی ہے۔ وہاں پر جو سہیل آفریدی کی میڈیا ٹاک تھی، اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ کافی غصے میں بھی تھے، اور وہ ڈائریکٹ جو ان کا ہدف تنقید تھا وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ تھی۔ انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن نظر آ رہا تھا کہ وہ کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور جب اڈیالہ جیل کے باہر ریاست کی جانب سے یہ شرمناک ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا، تو تقریباً اسی وقت پاکستان فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پشاور میں بظاہر ایک قبائلی جرگے سے خطاب کر رہے تھے اور افغانستان کو وارننگ دے رہے تھے۔ عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات، اچھے تعلقات چاہتا ہے، امن کا خواہاں ہے، لیکن افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہے اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس میں انہوں نے قبائلی عوام کی بہت تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بجائے اس کے کہ افغان حکومت جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان، جو پاکستان کی ریاست ٹی ٹی پی اور اس سے متصل دوسرے دہشت گردوں کو کہتی ہے، ان کے خلاف افغان حکومت کوئی ایکشن لے، افغان طالبان ان کو مسلسل ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی اعانت کر رہے ہیں، یہ پاکستان فوج کے سربراہ فرما رہے ہیں۔ اس ملاقات میں ایک جو بہت اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں صوبے کا
ایک بھی منتخب نمائندہ نہیں تھا شامل اس میں، ایک بھی، یعنی گورنر تک نہیں تھے، گورنر فیصل کنڈی بھی وہاں نظر نہیں آئے، وہاں پر چیف سیکرٹری تھے، کوئی ایک آدھ سابق گورنر وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر جو ٹرائبل ایلڈرز تھے، ان کے کسی کے نام تو نہیں بتائے گئے کہ کون کون سے ایلڈرز تھے۔ سوشل میڈیا پر ہر قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ملاقات جو ہے اس نے ایک بات ثابت کی، وہ یہ کہ پختونخوا میں جو حکومت سیکیورٹی فورسز چلا رہی ہیں، بنیادی طور پر اس حکومت پر وہ اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جسے ہم منتخب حکومت کہتے ہیں، جس کو سہیل آفریدی چلا رہے ہیں۔ تو یہ ایک شائبہ پیدا ہو رہا ہے، وچ از ویری ویری رانگ۔ اگر یہاں پر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پبلکلی انوائٹ کیا جاتا اور اگر وہ نہ جاتے، تو سب سے پہلے ان کو کرٹیسائز کرنے والے ہم جیسے لوگ ہوتے کہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور اس میں آپ کو سب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ لیکن اب تک پبلکلی ایسا تو کچھ نہیں نظر آیا، ہاں البتہ یہ ضرور نظر آیا کہ ان کا راستہ اڈیالہ جیل جانے کا ریاست نے ہی روکا اور کسی نے نہیں روکا۔ اور اس پر پھر بہت زیادہ بحث بھی چل نکلی سوشل میڈیا پر، اور پھر ایک پی ٹی آئی کے لیڈر عرفان سلیم نے ایک بڑا یعنی سخت ٹویٹ بھی کیا، جس میں انہوں نے آصف منیر صاحب کو کہا کہ یہ ایک سرکاری ملازم ہے اور ان کا کام کیا ہے۔ ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آصف منیر صاحب تو بنیادی طور پر گریڈ 22 کے افسر ہیں، اور یقیناً وہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے، تو یہ بات تو ان کی درست ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ متوازی حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو میں نے آپ کو کہا یہ بیانات میں نظر آ رہا تھا، اور یہ بالکل بہت ہی زیادہ خطرناک ٹرینڈ ہے۔ یہ اس انسٹیبل صوبے کے لیے ایک زہر قاتل ثابت ہوگا، اور اگر فوج کے سربراہ کا یہاں پر سیکیورٹی امور کا جائزہ لینا ہی مقصد تھا، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہاں پر بھی چاہیے تو یہ کہ صوبائی حکومت کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فوج ویکیوم میں آپریٹ نہیں کر رہی، وہاں پر ان کے ساتھ پولیس مل کر کام کر رہی ہے، سی ٹی ڈی وہاں پر ایکٹیولی کام کر رہی ہے، تو ان لوگوں کے وہاں پر شمولیت تو ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ پیرالل گورنمنٹس چل رہی ہیں، ایک کا سربراہ ایک ہے اور دوسرے کا سربراہ بننے کی کوشش کر رہا ہے یا دکھا رہا ہے کہ میں سربراہ ہوں۔ اور پھر آج ہی کے دن افغانستان سے بھی کچھ ایسی ہی خبر آئی کہ جو میرا نہیں خیال کہ اتنی میٹھی تھی، جو کہ فائر بندی یا سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے سے حوالے سے تھی۔ یعنی وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی، جو بنیادی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، آج انہوں نے کافی زیادہ سخت تقریر کی ہے، اور بنیادی طور پر پاکستان کو بہت زیادہ سیریس وارننگ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنیادی طور پر پاکستان کو خبردار کیا، دو تین جگہوں پر پاکستان کا نام لیا، کئی جگہوں پر نام نہیں لیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ افغانوں کے صبر کو نہ آزمائیں، اور اگر آپ نے دوبارہ آزمایا تو رد عمل بہت زیادہ سخت اور تباہ کن ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرچہ افغانستان کے پاس طویل فاصلے کے میزائل یا بھاری اسلحہ نہیں، لیکن افغان قوم کے حوصلے اور عزم میں کوئی کمی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی پھر ذکر کیا کہ کس طریقے سے افغانستان نے بہت بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے، تو ایک مرتبہ پھر افغان ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بھی کافی زیادہ اشتعال انگیز تقریر تھی، کافی زیادہ غصے سے بھرپور تقریر تھی، گرچہ انہوں نے کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو پھر جواب بہت زیادہ سخت اور شدید ہوگا۔ اور پھر ساتھ انہوں نے پاکستان کا نام لے کر یہ بھی کہا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر ٹی ٹی پی کو روکیں، ہم ان سے کہتے ہیں اور ہم نے ان کو کئی اجلاسوں میں یہ بات بتائی بھی ہے کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں، اپنے گھر میں ان کو روکیں، ہماری طرف سے اگر کوئی ہمیں ملے گا تو ہم ان کو روکیں گے، لیکن آپ اپنے گھر میں کریں۔ تو سارا الزام وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا الزام ہمارے پر ڈال رہے ہیں، گھر میں آپ کچھ کر نہیں رہے، یہ ان کا الزام ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بیانیے کتنے چل رہے ہیں آپ، یہ کم از کم تین چار پیرالل بیانیے اب۔ اور ساتھ ہی پھر آج افغانستان کے جو اسلام آباد میں سفیر ہیں، انہوں نے بھی ایک لمبا بیان جاری کیا اور کافی سخت ہے وہ بھی، اور وہ انہوں نے سرحدوں کی بندش پر بڑی تشویش کا اظہار کیا، جو میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بھائی بہت بڑی تعداد میں افغان جو ہیں وہ پشاور کے قریب جمرود وغیرہ کے علاقے میں بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، 400-500 ٹرک وہاں پر سٹینڈرڈ ہیں، کیونکہ بارڈر بند ہے، کوئی 20واں دن ہے، جو لوگوں کے کاروبار ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ یہ بارڈر کھولیں اور یہ لوگ جو کہ یہاں پر کھلے آسمانوں تلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مدد کریں۔ اور طالبان حکومت کے سفیر سردار احمد شکیب نے ان لوگوں کی بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کیا، یعنی جمرود اور خیبر ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں کا، کہ جنہوں نے اور اسپیشلی چمن کے جو لوگ ہیں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ جو لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کی یہ لوگ کافی، یعنی مقامی آبادی بہت زیادہ مدد کر رہی ہے۔ اس کے اوپر ہر قسم کے آپ کو سوشل میڈیا پر ٹویٹس بھی نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ مشکل میں ہیں، بیمار ہیں لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے راہداری کھول دیں تاکہ ہم باعزت طریقے سے چلے جائیں، لیکن بارڈر بند ہے، اور یہ بھی غلط ہے، میرا خیال ہے اس کو کھلنا چاہیے۔
بارڈر کو بند کرنے سے مسائل کا حل ہونا اگر ہوتا تو پھر تو آپ اس کو پرماننٹلی سیل کر دیں، افغانستان کو کہیں کہ وہ تجارت کہیں اور سے کرے۔ ایسا بھی نہیں کرتے کیونکہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہے پاکستان کے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے، اور پاکستان کی جو بہت ساری چیزوں میں، یعنی یہاں پر جو ٹی ٹی پی کے مسئلے پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات ہیں، یقیناً وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونے چاہیے۔ اور اچھی بات ہے کہ 6 نومبر سے بات چیت شروع بھی ہوگی، لیکن میری یہ بھی رائے ہے کہ اس میں جتنا جتنا پاکستان اور افغانستان کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اس کا فائدہ وہاں پر بھارت اپنی سپیس لے رہا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج اعلان کیا ہے کہ بھارت افغانستان کے ساتھ جو پن بجلی کے منصوبے ہیں ان پر تعاون کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیے، کنڑ ریور کا میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر افغانستان بھارت سے رجوع کرے تو وہ بڑی خوشی خوشی ان کو وہاں پر ڈیم، کنڑ ریور پر ڈیم بنا کے دے دے گا۔ اور آج بھارت کی جانب سے باقاعدہ یہ اعلان کیا بھی گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ابھی متقی صاحب گئے تھے وہاں پر بھی جو مشترکہ اعلامیہ آیا تھا اس میں بھی بھارت اور افغانستان کے درمیان جو پانی کے وسائل ہیں اس کے حوالے سے کوآپریشن کی بات کی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ صورتحال ہے، جتنی جتنی یہ زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اتنا ہی اس کا اثر افغانستان کے اندر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ مہنگائی یہاں بھی بڑھ رہی ہے، اور جو وہ لوگ جو بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ اپنے ملک جانے چاہتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے دروازے کھلنے چاہیے، ان کو جانے دیا جانا چاہیے۔ پہلے تو اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں کہ یہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے راہداری کھولی جائے تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔